السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ میں احمد علی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہوگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک شکاری جو ہے جنگل میں شکار کرنے جاتا ہے، تو وہ بہت گھومتا ہے لیکن اسے جنگل میں شکار نہیں ملتا۔ پھر وہ جب مایوسی سے واپس گھر آ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک انڈا ملتا ہے، نیچے گرا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اس نے سوچا ہوگا یہ انڈا ضائع ہو جائے گا، یہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے گا۔ اس نے کہا اچھا اسے میں گھر لے جاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، اس نے انڈا اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے مرغی رکھی تھی، مرغی سے وہ بچے نکالنے کے لیے مرغی کے نیچے انڈے رکھتے ہیں، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اس کے نیچے رکھ دوں انڈا۔ تو اس کو پتہ نہیں تھا یہ کس جانور کا ہے یا کس پرندے کا ہے۔ اس نے کیا کہ وہ انڈا جو ہے وہ اپنی مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب کچھ دن گزرے تو مرغی کے انڈوں سے جو ہے وہ بچے نکلے، تو جو وہ انڈا اس نے جنگل سے لا کے رکھا تھا اس میں سے شاہین کا بچہ نکلا۔ تو وہ شاہین کے بچوں کا وہ جو انڈے تھے مرغی کے نیچے پڑے ہوئے تھے، مرغی نے بھی سمجھا کہ یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ وہ مرغی کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ جو اپنا انڈوں میں سے بچے نکلے تھے، اس میں جو شاہین کا بچہ تھا وہ بھی اس مرغی کے ساتھ رہنے لگا، اس کی طرح سے کھانے پینے لگا، اسی کے پیچھے جس طرح مرغی چلتی ہے اس کے پیچھے بچے چلتے ہیں اسی کی طرح چلنے لگا۔ یعنی کہ اس نے جو اپنا طرز زندگی تھا وہ سارا اس نے مرغی کے بچوں کی طرح اپنا لیا۔ ایک دفعہ جو ہے ایک دن وہ دانہ چگ رہا ہوتا ہے مرغی کے بچوں کے ساتھ، تو وہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک شاہین اڑ رہی ہوتی ہے اور اپنی آسمان کی بلندیوں پر جو ہے وہ اپنی پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو شاہین کا بچہ ہوتا ہے اس کے دل میں ایک چاہ ابھرتی ہے کہ کاش میں بھی اسی طرح کا ہوا میں اڑ سکتا۔ تو دراصل حقیقت میں تھا تو وہ شاہین کا بچہ، لیکن وہ مرغیوں کے ساتھ زندگی گزار کے وہ اپنی حقیقت کو بھول گیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ میں بھی اڑ سکتا ہوں، میں بھی شاہین کا بچہ ہوں، میں ان چوزوں کی زندگی سے بالکل الگ ہوں۔ لیکن اس نے جو اپنا طرز زندگی جو ہے وہ اپنا چوزوں میں گزاری تھی، ان کی طرز زندگی اپنا لی تھی، اس وجہ سے وہ اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ اسی طرح معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو اس کا جو سرکل ہوتا ہے، جس میں فرینڈ سرکل سمجھ لیں یا اٹھنا بیٹھنا سمجھ لیں، یا اس کا جو ہیبٹ ہوتی ہے وہ کچھ ایسے لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ جن کا طرز زندگی چوزوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو صلاحیت دی ہوتی ہیں وہ شاہین کی طرح ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے تو اسے رشک آتا ہے کہ کاش میں بھی اسی کی طرح کامیاب ہوتا، کاش میرے پاس بھی اس کی طرح تمام سہولیات ہوتی۔ لیکن وہ اصل میں کر بھی سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت بھی دی ہے، لیکن وہ چوزوں کی طرح کے لوگوں میں زندگی گزار کے اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور وہ اپنے دل کو تسلی دے کر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا، میرے میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کہانی سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم چوزوں کی طرح اپنے طرز زندگی کو بدلیں، بلکہ ایک شاہین کی طرح زندگی گزاریں۔ ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ تھوڑا چینج کرنا پڑے گا، بڑا سوچنا پڑے گا، مائنڈ سیٹ جو ہم نے کلوز کیا ہوا ہے اسے کھولنا پڑے گا ہم نے۔ اور اس طرح کی بے شمار سٹوریاں کہانی ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں شہر میں رہتے ہیں، اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کے پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ ویلتھ ہوتے ہیں، ان کے امیر ہوتے ہیں، وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کرنے لگ جاتے ہیں۔ کافی لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں جب وہ اتنا پیسہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، وہ پیسہ اپنا ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہ چھوٹے دیہاتوں سے جاتے ہیں، شہر میں جاتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، کھانا پینا ان کا سارا باہر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 60 کلومیٹر 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر اپنا سفر کر کے جو ہے شہروں میں جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ بہت لائق فائق ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جس کو آلریڈی اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ آلریڈی شہر میں ہوتا ہے، اسے یونیورسٹی مل رہی ہیں اور اس کے ماں باپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن وہ جو بندہ جو دیہات سے اٹھ کے جاتا ہے اس کے ماں باپ کچھ مزدور ہوتے ہیں، کچھ کا چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا ہے، لیکن وہ ان میں ایک چاہ ہوتی ہے پڑھانے کی اپنے بچوں کو۔ تو سبھی کچھ پیسہ نہیں ہوتا، اصل میں جو کامیابی ہے پیسہ نہیں ہوتا، ایک انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے، ایک انسان نے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کی ہیلپ ہوتی ہے، اس نے اپنے مالک کو خوش کرنا ہوتا ہے، اپنے ایک معاشرے میں جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ پیسے کو مقصد بنا کے کام کریں گے نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کام کو کام سمجھ کے کام کریں گے نا تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا پیسہ گول ہوگا نا تو پھر آپ جو ورک کریں اس میں کوالٹی نہیں لا سکیں گے۔ آپ یہ کہیں گے یار کام تھوڑا ہو جائے، جتنی جلدی ہو جائے، پیسہ بس ملنا چاہیے، مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملنا چاہیے۔ اب آپ اس چیز کے پڑ جائیں گے نا پھر آپ کوالٹی پہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوالٹی پہ کام کریں گے نا تو آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ جب ایک بندے کو آپ اتنی اچھی کوالٹی دے رہے ہیں تو وہ خوشی سے پیسہ دے گا، جتنا مانگیں گے دے گا۔ جب اس نے 5 بندوں کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کام نہیں ہوا، آپ کے پاس ہے، آپ کو کوالٹی کام کیا ہے، وہ پیچھے 100 روپے میں یا 200 روپے میں کوئی چیز لے رہا ہے، وہ آپ کو 300 بھی دے سکتا ہے کہ آپ نے کام اچھا کیا ہے۔ اسی